حضرت شہاب بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبیلہ عبد قیس کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، تمہارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی خوشی ہوئی۔ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، لوگوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا اور دعا دی، پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام اشج پڑا؟ یہ ساتھیوں سے پیچھے ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنی گٹھڑی نکالی، سفر کے کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر مبارک پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت اشج رضی اللہ عنہ ان کے قریب آئے تو انہوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور کہا، اشج یہاں بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اشج یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید فرمایا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت فرمایا اور حجر کی ایک ایک بستی، صفا، مشغر وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے، میں ان میں چلا پھرا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے انصار، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے، اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، ان پر زبردستی نہیں کی گئی، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کا تمام مال غنیمت بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے ہاں رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کیے، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح شام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو تم نے سیکھا ہے یا سکھایا ہے وہ ہم کو بتاؤ۔ جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التحیات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں اور کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھیں۔ اب ہم غور کریں، کیا ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے نو مسلم لوگ آ کر رہیں تو کیا ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم انہیں دین سکھا سکیں، ہماری خواتین ان کی خواتین کو اسلام کی باتیں سکھا سکیں؟ اگر ہم اسلام میں
तरक्की चाहते हैं और इस्लाम का गलबा चाहते हैं तो अपने घरों को इस सूरत में बनाएं कि अगर कोई नौ मुस्लिम हमारे घर में आए तो हमारी ख़वातीन उनकी ख़वातीन को और हम उनके मर्दों को और हमारे उनके बच्चों को दीन की बातें न सिर्फ सिखा सकें बल्कि समझा सकें और उनके इश्कालात और सवालात का जवाब भी दे सकें।